کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کلمہ طیبہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک قصبہ مبارک پر سوار تھے کہ کعبے کے ایک طرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کعبے کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حدیث قدسی پیش کرتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کلام خدا کا ہوتا ہے، زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ آ کے عرض کرتے ہیں، اب پیارے حبیب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من قالا لا الہ الا اللہ فقد دخل جنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی خوش بختی ہے بطفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، جا کے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وظیفہ نائب فرمائیں، میں وظیفہ پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حاضر ہوئے، پھر جا کے کلمہ طیبہ کا وظیفہ بتایا۔ اور یہ کلمہ طیبہ وہ نعمت ہے، وہ تبلیغ ہے جو 1,24,000 پیغمبروں نے تبلیغ کی ہے۔ پھر پڑھا، تیسری دفعہ پھر عرض کیا کہ وظیفہ عطا فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وظیفہ عطا فرمایا۔ تو عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یہ تو میں کافی عرصے پڑھ رہا ہوں، کوئی اور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اے موسیٰ یہ کلمہ طیبہ وہ وظیفہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کو ڈال دیا جائے، دوسرے پلڑے میں کائنات کے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں، تب بھی یہ وزن میں بھاری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پسم خدمت اطہر میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے ساتھ لے جاتے ہیں قبرستان میں۔ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں مختصر کر کے۔ ایک قبر پر جا کر پر لگاتے ہیں، قبر پھٹتی ہے، وہاں سے بندہ نکلتا ہے، نورانی چہرہ ہے، نورانی لباس ہے، زبان چل رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ آقا کی قسم دیکھ کر خوش ہوئے، مسرور ہوئے، پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھتے اٹھ رہا ہے، اس لیے نورانی چہرہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام دوسری کسی اور قبر پر لے جاتے ہیں، کفار کی قبر پر لے جاتے ہیں، وہاں سے ایک مردے کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، قبر پھٹتی ہے اور وہاں ایک مردہ نکلتا ہے، سیاہ چہرے والا، سیاہ رخ ہوتا ہے، چہرہ سیاہ ہوتا ہے، ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، دیکھ کر خوف آتا ہے۔ نبی صاحب فرمایا کہ یہ جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں یا سی یہ وہ بد نصیب ہے جس کو آپ کا کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم نے تصور ہی نہیں کبھی کیا۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین چیز ایمان ہے جو کلمہ طیبہ سے نصیب ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کی تیاری فرما رہے تھے، صحابہ کرام کھڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین صحابہ کرام کی صفیں درست فرما رہے تھے، جنگ کے لیے ہدایات دے رہے تھے۔ دوسری طرف سامنے مد مقابلے کفار کی فوجیں کھڑی تھی۔ کفار کی فوجوں میں سے، کافروں کی فوجوں میں سے ایک نوجوان آتا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ننگی تلوار لیے ہوئے آقا کریم کی طرف آ رہا ہے۔ جب آتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پریشان بھی ہو جاتے ہیں، جوش میں بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم کی طرف تلوار لے کر آ رہا ہے، کہ جب کہ سما ماحول بنا ہوا جنگ کا، وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں رکھنے والے فرماتے ہیں رک جاؤ، اے میرے صحابہ رک جاؤ، اسے آنے دو، وہ حاضر خدمت ہوتا ہے۔ نبی صاحب فرمایا کہ کس طرح آئے ہو؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے دارہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست رحمت نکالتے ہیں، جب دست رحمت نکالتے ہیں تو وہ کافر جو ہے آپ کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا سما شروع ہو جاتا ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب جنگ لگتی ہے، جنگ کے
کچھ دیر کے بعد وہاں جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے، میرے آقا کی سب ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ صحابہ دیکھتے ہیں کس کس خوش نصیب بندے کو جام شہادت ملا اور وہ نوش کر کے جنت میں جا پہنچا۔ آگے آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جا رہے ہیں۔ آپ شہداء کی لاشوں کو دیکھتے جاتے ہیں، ایک لاش پر جب کھڑے ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ یہ وہ نوجوان ہے جس کا پہلا قدم زمین پر تھا اور دوسرا قدم اس کا جنت میں ہے، نہ اس نے نماز ادا کی ہے، نہ اس نے حج کیا ہے، نہ اس نے زکوٰۃ دی ہے، نہ اس نے خیرات دیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا، پہلا قدم زمین پر، دوسرا قدم شہادت پانے سے جنت میں داخل ہو گیا۔ الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔